حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا حضرت، میں نے دیکھا ہے ہمارے جو ماضی گزرا ہے نا مسلمانوں کا، جی جی بہت زبردست اور بہت شاندار گزرا ہے۔ ہاں جی تو میں نے سنا ہے ایک ہرمن نامی شخص تھا انگریز، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی جو یہ زوال جن سے شروع ہوتا ہے، انہوں نے کوئی آپ کو ہے اندازہ انہوں نے کون سی چال چلی ہے ہمارے مسلمان جنگجوؤں کے خلاف؟ جی جی کیونکہ ہمارے مسلمان جو تھے وہ ہر میدان میں فتح یاب ہوتے تھے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سے جنگیں بھی کم ہوئی ہیں اور ہمارے مسلمان اس ٹائم سے شکست کھاتے آ رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ جی جی دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نا ہماری کھل کر جگہ بجگہ رہنمائی کی ہے۔ ہر میدان میں جی کوئی میدان نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ جی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مطلب دنیا جہان کی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس میں ہماری اللہ پاک نے رہنمائی نہ کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک خود بھی رہنمائی کرتے رہے اور اپنے حبیب کو بھی بھیجا، وہ بھی رہنمائی کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے ایک اصول سنایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا نا، ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد آپ اسلام بھی لے سکتے ہیں۔ من اعرض، جو اعراض کرے گا نا، عن ذکری، میرے ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی میں معیشت تنگ کر دوں گا۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے جس کو حضور رات کو تہجد میں پڑھا کرتے تھے اور کافر چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ جی یہ اس صورت کی آیت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ شاندار ہے، اور جو اب حال ہے یہ حال بے حال ہے، مطلب بڑا گندہ ہے، دھبا ہے اسلام پر دیکھا جائے تو۔ ویسے دین اسلام کی محنت کافی ہو رہی ہے، جی یہی وجہ الحمدللہ ہماری عورتیں بھی دین کا کام کر رہی ہیں۔ عیسائیوں کی جس طرح عورتیں دین اسلام کا کام کر رہی ہیں نا، جی جی اسی طرح مسلمانوں کی عورتیں بھی تبلیغ میں نکل کر پردے کی صورت میں اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ قادیانیوں کی عورتیں بھی کیا کر رہی ہیں؟ اپنے مسلک کی ترویج کے لیے اپنے جسم کو بھی حوالے کر دیتی ہیں وہ، لیکن ہماری مسلمان عورتیں ایسا نہیں کرتی۔ ان کی اخلاص کی برکت ہی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی برکت سے دین کو عروج دے رہا ہے۔ تو یہاں پر میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ آپ جگہ بجگہ اسلام کی سپورٹ کریں۔ آپ اپنے اوپر پردہ لازم کر کے اسلام کی سپورٹ کر سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے اسلام کی سپورٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر بھیج کر، تبلیغی جماعت میں بھیج کر، دعوت اسلامی میں بھیج کر آپ اپنے اسلام کی کیا کر رہی ہیں؟ سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو وہ جو ہمارے پہلے والے لوگ تھے نا، وہ راتوں کو رو رو کر مصلوں کو تر کیا کرتے تھے اپنے آنسوں سے، جی اور ان کی آنکھوں سے آنسو تو نکلتے تھے لیکن ان کی آنکھیں بے حیائی کی طرف نہیں اٹھتی تھی، ٹھیک ہے نا، جن کی وجہ سے ان کے چہرے بھی نورانی تھے اور جن کی وجہ سے لوگ ان کو دیکھ کر بھی مسلمان ہو جاتے تھے، اور دنیا جہان کے ہر میدان کو انہوں نے روند ڈالا ہے لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ جی یہ یاد رکھنا، آپ کہیں کہ ظلم بھی تو کیا ہے تتاریوں کی طرح، ایسا نہیں ہے، یا منگولوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے عورتوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام کی جنگ کا ایک اصول ہے کہ آپ عورتوں کو نہیں چھیڑو گے، اور اسی طرح بوڑھوں کو بھی نہیں چھیڑو گے، بچوں کو بھی نہیں چھیڑو گے، اور جو تلوار پھینک دے اس کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ جو کہے نہیں میں مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس کو پھر مسلمانوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ سورۃ توبہ ہے، یہ خود ہی آپ اس کی سٹڈی کر لینا، خود ہی پڑھ لیجئے، اس میں اللہ رب العزت نے ساری تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو عروج تھا اس کی مین وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ تھا۔ اب جو زوال ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اب مسلمانوں کا تعلق رب سے نہیں ہے، مسلمان بے حیائی کے اندر، بے حیائی والے جال میں پھنستے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے رب سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے صلاح الدین ایوبی کے دور میں نا ایک ہرمن نامی شخص آیا تھا، جی جی انہوں نے یہ پروموٹ کیا تھا بے حیائی کو۔ ہاں جی جب انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہم جو ان سے نا مسلمان جو ان سے جنگجو تھے ان کو شکست دینے کی، تو وہ ہر محاذ میں مضبوط اور جو ان سے پرجوش نظر آتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے مسلمانوں سے۔ ہاں جی 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 ایسا ہی ہے، مسلمانوں سے خوف کھاتے تھے یہ صلیبی۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ہم ان مسلمانوں کو جو ان سا جی جی
کمزور کرنے کے لیے شکست دینے کے لیے بے حیائی کی جو ان سے پروموٹ کیا ہے انہوں نے، اور اس نے بہت نام کمایا اس میں. جی جی بالکل. اور حالانکہ اب وہ خود اس میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ خود بھی تنگ ہیں. اب یہاں پر آپ کو ہمیں اپنے جو ان سے مسلمان بھائی ہیں، مولانا ہیں، یہ آپ کو بتائیں. دیکھیں عامر صاحب، آپ کے توسل سے میں لوگوں کو بھی یہی بتلانا چاہوں گا کہ ہرمن نامی صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر، اسی طرح سب کو دیکھ کر، یہ 60 سالہ بوڑھا تھا جس کو کہتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یار جس جنگ میں بھی جاتے ہیں تو فتح حاصل کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے محمود غزنوی بتوں کو توڑ رہا ہے، صلاح الدین ایوبی کا نام ہے، طارق بن زیاد کشتیوں کو بھی جلا رہا ہے. اتنے جذباتی آخر ہیں کیوں؟ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ در حقیقت راتوں کو رونے والے ہیں، اور اسی طرح ان کے اندر ایک ایمان ہے. یہ موت کی فکر نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں بس مر گئے تو کیا ہوا، شہید ہیں ہم. ان کے پاس جذبہ ہے، اور پیچھے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ان کو کھینچے دوبارہ کہ نہیں تمہارے پاس کیا ہونی چاہیے، زندگی ہونی چاہیے اور موجیں ہونی چاہیے. دنیا کی تو موج دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ مسلمان اپنی دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں. تو اس قید خانے سے نجات پانے کے لیے کافروں سے لڑتے ہیں. جی سمجھے میری بات. اور جو کافر ہے اس کے لیے وہ جنت الکافر، دنیا جو ہے اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے کافر کے لیے. تو وہ آخرت اس کے لیے جہنم ہے، تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے. تو پھر انگریزوں نے چال چلی، عیسائیوں نے، یہ جو ہرمن نامی شخص کا آپ نام لے رہے ہیں، اس نے کہا کیوں نہ ہم عورتوں کو سنواریں اور مسلمانوں کے سامنے کریں تاکہ مسلمانوں کو دنیا قید خانہ نظر نہ آئے. ان کے نبی نے تو بتلایا دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، لیکن ہم ان کو دنیا جنت بنا کر دیں. عامر صاحب توجہ کرنے کی بات ہے. اس نے پھر عورتوں کے مختلف تصویریں بنائی، مختلف مجسمے بنائے. پھر اسی طرح عورتوں کو انہوں نے، مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے لباس پہنا ہے. میں تو ان الفاظوں کو بے حیائی کے الفاظ سمجھتا ہوں. ان الفاظوں کو استعمال کرنا گوارا نہیں چاہتا، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں گی تو ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. مطلب یہ ہے کہ الف الف کر کے نا عورتوں کو اور بنا سنوار کے نا مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. اور اس میں صلاح الدین ایوبی کے دور کا ہے، چونکہ ان کی فوج کے کچھ کمانڈر نا وہ بھی شکار ہو گئے اس چیز کا. ان کو جب پتہ چلا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی آواز بدلنے کے اور اپنا بحث بدلنے کے نا بڑے ماہر تھے، تو وہ بدل کرنا انہوں نے اپنے کمانڈروں کا تعاقب کیا تو ان کو پتہ چل گیا. پھر انہوں نے ان کو معزول بھی کر دیا صلاح الدین ایوبی صاحب نے، کیونکہ وہ تو شکست تو چاہتے نہیں تھے، وہ تو مسلمانوں کی کامیابی دیکھنا چاہتے تھے، کامرانی دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے ان کو معزول کر دیا. تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ تو بات کی ہیں عامر صاحب. اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو 1400 سال پہلے لے چلوں، صحابہ کرام کے دور میں. جی جی بالکل. جناب جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام آئے نا، اس وقت یہودیوں نے عورتوں کو بنا سنوار کے صحابہ کرام کے راستے پر کھڑا کر دیا. ان کے امیر نے ایک آواز لگائی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ ہمیں حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. تو صحابہ کرام نے آنکھیں جھکا کر چلے گئے. تو ان کافروں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ شکست کھانے والے نہیں ہیں، کہ یار کوئی ان کے اوپر تلوار نہیں، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ان کو تو نہیں پتا. اچھا وہ کہتے ہیں کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا، ان کے اوپر کوئی تلوار نہیں. اس کے باوجود اتنا بڑا لشکر گزرا ہے، ان میں سے ایک بندہ نہیں جو کانی آنکھ کے ذریعے کیا کرے عورتوں کو دیکھ لے. ایسے لوگوں کو ہم شکست کہاں دے سکتے ہیں یار. بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کے دشمنی کے لیے نا عورتوں کو استعمال کرنا یہ کافروں کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. کن کا کام ہے؟ کافروں کا کام. حضور کے دور کے اندر نا، حضور کے دور کے اندر مکہ میں جب حضور دعوت دیا کرتے تھے نا اسلام کی، اس وقت لوگ شام سے عورتوں کو لے آتے اور لوگوں کو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنو، او ہم تمہیں اچھے اچھے گانے سناتے ہیں. یہ تو قرآن میں ہے. ان سورۃ نور، کون سی سورت ہے؟ سورۃ نور. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ آیت جو ہے اسی متعلق تو نازل ہوئی ہے. لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معاذ اللہ نہ سنو، ہم تمہیں اچھی عورتوں کی آواز سناتے ہیں، گانے سناتے ہیں، وہ بھی مفت میں. تو اس لیے اسلام کے خلاف یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور یہ سازش چلتے آ رہے ہیں. اور سازش میں جو جال ہے وہ کن کو بناتے آ رہے ہیں؟ عورتوں کو. اسی کو حضور نے فرمایا
अन्निसा व हबाइल शैतान, औरतें शैतान का जाल हैं। औरतें खुद शैतान नहीं, यहाँ पर लोग एतराज करते हैं, औरतें खुद शैतान नहीं, लेकिन शैतान इनके जरिए अपनी जाल में क्या करता है, मुसलमानों को और जो मुखलिस लोग होते हैं उनको फंसाता है, और ये जल्दी इंसान फंस भी जाता है। मैं आपको आपकी मजीद तवज्जो हासिल करने के लिए ना एक छोटा सा वाक़या भी ऐड कर दूं आपके लिए। हज़रत एक हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अब्दुल्ला उंदुलूसी, क्या नाम है, हज़रत अब्दुल्ला उंदुलूसी। जी जी, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 40,000 उनके मुरीदीन हैं जी। उनकी एक ईसाई लड़की के ऊपर नज़र पड़ती है तो वो शिकार हो जाते हैं। 40,000 मुरीद ऐसे खड़े होते हैं कि हज़रत को क्या हो गया, रो रहे होते हैं। वो ये फिर वही बात आ जाती है कि जाल है, जिस जाल के अंदर फंस जाए बंदा तो फिर वो निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन मछली की तरह मज़ीद फंसता जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ये आवाम, मासूम आवाम है जी, बहुत ज़्यादा हमारी बहनें भी हैं इसमें शामिल, हाँ जी, जो पर्दा नहीं करती, हाँ जी, तो इनसे कैसे बचा जाए? अब देखें, काफिर जो हैं वो, अब काफिर है ही बेहया। काफिर क्या है? बेहया है। और मुसलमान क्या है? हया वाला है। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, ठीक है ना जी। मोमिन जो होता है वो हया वाला होता है, काफिर जो होता है वो क्या होता है? बेहया होता है। तो वो बेहयाई को प्रमोट करने के लिए अपनी औरतों को पेश करते हैं और उनकी औरतें बेहयाई फैला रही हैं। तो हमारी माएँ बहनें जो इस्लाम की हैं, जो कलमा गो हैं, तो वो अपने इस्लाम को प्रमोट नहीं कर सकती, अपने इस्लाम की सपोर्ट नहीं कर सकती। ये पर्दे की सपोर्ट नहीं करेंगी तो कौन पर्दे की सपोर्ट करेगा? वो तो बेहयाई की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारी मुसलमान बहनें भी अगर क्या करती हैं, बेहयाई को कबूल कर लेती हैं, रिजेक्ट नहीं करती जी, बल्कि क्या एक्सेप्ट कर लेती हैं, कबूल कर लेती हैं, तो फिर हया को कौन कबूल करेगा? हया को कौन प्रमोट करेगा? हया को प्रमोट करना किन की जिम्मेदारी है? हमारी माँ बहन, वो हमारी माँ बहनों की है। तो फिर इसलिए हमारी माँ बहनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्या करें, पर्दे को प्रमोट करें और पर्दे को लाजिम पकड़ें, खुद भी पकड़ें, और जो अपनी बहनें हैं, बेटियां हैं और जितनी भी रिश्तेदार हैं उनसे रिश्ता रखें, उनसे ताल्लुक़ रखें जो पर्दे को लाजिम पकड़ती हैं। अगर ये काम मेरी बहनें और मेरी माएँ और मुसलमान कलमा गो औरतें कर लेती हैं तो अल्लाह पाक उनको वो जज़ाए खैर देंगे जो इनकी सोच में भी नहीं होगा। मतलब जन्नत के अंदर ये हूरों की सरदार तो होंगी, लेकिन दुनिया के अंदर भी इनकी इज्जतें होंगी, इनका हर एक एहतराम करेगा। तो मैं यही बार बार अर्ज करूंगा कि पर्दे को ये क्या करें, सपोर्ट करें। आप अल्लाह पाक आपको हयाती दे। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने बहुत प्यारे अंदाज में ये हमें बात समझाई। जज़ाकल्लाह।